نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ ایک اور روایت جو سنن الترمذی کی ہے، اس میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں، من صلی علی مرۃ واحدۃ کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ امام منذری نے یہ باب اسی موضوع سے متعلق باندھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا۔ درود یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعا کرنا، یہ ہر امتی کا فرض بنتا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی اپنی امت پر جو مہربانیاں ہیں، جو احسانات ہیں، ان کا جائزہ لیں تو ایک امتی ساری زندگی اگر درود پڑھتا رہے تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس فکر میں رہتے، رات کو سجدے میں پڑھ کر گڑ گڑاتے روتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ میری امت کو معاف فرما۔ آپ نے اس امت کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں، تو ایک امتی کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کا، پیار کا اظہار کرے، اور اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ درود پاک کا ہے۔ آپ کی سنت پر عمل کرنا، آپ کے طریقے کو اپنانا، یہ بھی آپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ اور زبانی اظہار یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کثرت سے پڑھا جائے۔ یہ تو قرآن کا حکم بھی ہے، سورہ احزاب میں آتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود اور سلام پڑھو۔ یہ تو قرآن کا حکم بھی ہے۔ صلی اس کے کئی معنی ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو فرشتوں کی نسبت دعا کی ہے، وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر امتی کی طرف ہو تو امتی کے لیے یہ لفظ بنتا ہے کہ ایک امتی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ درود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے نبی پر رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کا ایک خاص مقام ہے جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ ایک امتی جب اذان سنتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ یہ دعا پڑھ لے، یہ جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ
اس میں آتا ہے آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، مقام محمود عطا فرما۔ آپ نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے میری سفارش کرنا، شفاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایک نمونہ ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھا جائے، اذان سے پہلے کا ذکر نہیں ہے۔ آج کل شاید غلط فہمی کی بنا پر بعض لوگ پہلے بھی پڑھ دیتے ہیں، پہلے کہیں ذکر نہیں، اذان کے بعد درود شریف کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا یہ بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ درود شریف وہ پڑھا جائے جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے پسند کیا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام ان سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول ہم نے سلام کا طریقہ تو جان لیا ہے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھیں۔ سلام یہ جب ہم نماز میں تشہد پڑھتے ہیں وہاں یہ الفاظ آتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام کے الفاظ ہیں۔ صحابہ کرام بھی یہی پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور سلام کے الفاظ منقول نہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول درود کون سا پڑھیں؟ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، آپ نے پھر درود ابراہیمی سکھایا، اور یہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے سکھایا کہ اللہ نے یہ پسند کیا ہے۔ آج یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے پاس ایک مسنون درود موجود ہے اللہ نے جو اپنے نبی کے لیے پسند کیا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ درود ایجاد کر لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی طرف سے آپ پہاڑ جتنا عمل بھی ایجاد کر لیں، مگر جو آسمان سے عمل اترا ہے اس کے ذرے کے برابر کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم جتنا مرضی اپنی طرف سے اعلیٰ درود پڑھ لیں، مگر جو درود ابراہیمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، مختصر الفاظ یہ بھی ملتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہاں تک بھی ملتے ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور سب سے افضل وہ درود ابراہیمی ہے۔ اسی طرح یہ درود اور سلام ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں اس میں درود بھی پڑھتے ہیں اور آپ پر سلام بھی پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے، اور ایک امتی کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھتا رہے۔ یہ صرف فرض ہی ادا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور دوسری حدیث کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اس کا اجر بھی ہے۔ ہم جب اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے تو یہ ہمارے لیے شفاعت کا باعث بھی ہے اور نیکیوں کا ذخیرہ بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل ہمیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔